رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسم مبارک بھی بے مثل و بے نظیر اور بے مثال تھا۔ چنانچہ شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مارنے کا معجزہ اور ان کے معجزات جتنی بھی خوبیاں اپنے اندر رکھتے تھے، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، وہ تمام خوبیاں میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا، آنکھیں سرمئی مائل موٹی جو خوبصورت لگیں، آنکھوں کے اندر کا سیاہ حصہ خوب سیاہ اور سفید حصہ خوب سفید تھا، مگر اس کے اندر سرخ ڈورے تھے جو کہ انتہائی خوبصورت لگتے، پلکیں دراز اور سیاہ تھیں، ابرو لمبے مگر گولائی میں کمان کی طرح تھے کہ دور سے دیکھو تو معلوم ہوتا تھا کہ آپس میں دونوں ابرو ملے ہوئے ہیں، مگر ان دونوں ابروؤں کے درمیان فرق تھا۔ ایک باریک سی رگ تھی جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناگواری کو سمجھ جاتے، جو کہ غصے کے وقت نمایاں ہوتی۔ پیشانی مبارک کشادہ، چہرہ مبارک چمکتا، پر نور اور باروب، داڑھی مبارک گھنی اور باسلیقہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی ہڈیاں، پنڈلیاں، رانے اور بازو مبارک بھی مضبوط اور کشادہ تھے۔ گردن مبارک ایسی کہ خوبصورت لگے، کشادہ ہتھیلیاں اور قدمین مبارک اور انگلیاں مبارک دراز تھیں۔ سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی باریک سی لائن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ طویل قامت تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، درمیانی قامت کے مالک تھے، لیکن یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ہجوم میں چلتے تو اس ہجوم میں لمبے قد والے بھی ہوتے، چھوٹے قد والے بھی ہوتے، لیکن جب حضور ان کے درمیان میں چلتے تھے، حضور کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کا سر پرانوار ان سب سے اونچا دکھائی دیتا تھا۔ حالانکہ آپ بہت زیادہ طویل قامت نہ تھے، درمیانے قد کے مالک تھے، دانت مبارک کشادہ اور خوبصورت کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دانتوں سے گویا نور چمکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی چمک دھمک انتہائی خوبصورت اور دل آویز تھی۔ جسم مبارک پر گوشت، ناک مبارک برابر، گال مبارک برابر، شانے چوڑے اور پر گوشت تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت پشت کی جانب تھی۔ بال مبارک گھنے تھے اور سیاہ، نہ بہت زیادہ سیدھے بال تھے اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، ان دونوں کی درمیانی کیفیت میں خوبصورت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا ہر عضو اعتدال میں تھا،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، گویا سورج آپ کے چہرے مبارک میں رواں دواں ہو، اور جب آپ مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ حضرت ابن ابو حالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے چمکتا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا دھمکتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسی خوشبو عنبر اور کستوری اور کسی چیز کو اتنا خوشبودار نہ پایا جو خوشبو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے میں نے محسوس کی۔ حضرت انس چونکہ بچپن میں ان کی والدہ حضور کے پاس انہیں چھوڑ گئی تھی، تو یہ کافی عرصہ تک حضور کی خدمت گزار رہے، شب و روز حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دن رات حضور کے ساتھ گزارے۔ ظاہری بات ہے، انسان جب باہر نکلتا ہے تو انسان اپنے آپ کو غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کپڑے بہترین ڈالتا ہے، تو ہر وقت 24 گھنٹے انسان کی کیفیت ویسی نہیں ہوتی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں جتنے عرصہ بھی حضور کے پاس رہا، میں نے کسی خوشبو کو حضور کے جسم اقدس سے آنے والی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پایا۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر اپنا دست شفقت اپنا ہاتھ پھیر دیتے، وہ بچہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر اپنا دست شفقت پھیرا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹھنڈا اور خوشبودار پایا، گویا ابھی ابھی حضور نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی ڈبیا سے نکالا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر ایک دن حضور آرام فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک شیشی لے آئیں۔ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام فرما تھے، تو آپ کے جسم اقدس سے پسینے کے چند ایک قطرات جو ہیں وہ انہوں نے اپنی شیشی کے اندر جمع کر لیے۔ جب حضور نے حضرت انس کی والدہ سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں تو خوشبو اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے اگر کوئی حضور کو تلاش کرنا چاہتا تو جن راستوں سے حضور گزرتے تھے وہ راستے خوشبودار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک عورت کی بیٹی کی شادی تھی، وہ حضور سے خوشبو لینے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر کے وقت آ جانا۔ جب آرام فرما تھے تو آپ کے جسم اقدس سے بہنے والے چند پسینے کے قطرات انہوں نے اپنی ڈبیا کے اندر ڈال لیے اور اپنے گھر لے جا کر جب انہوں نے خوشبوؤں کے اندر ڈال کے استعمال کیے، آپ حدیثوں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، حدیثوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی، اس گھر کا نام پڑ گیا بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر، خوشبوؤں والا گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت فرماتے تھے، اپنا یورن پاس کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضور کی بیویاں امت کی مائیں آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور قضائے حاجت سے فارغ ہو کے واپس آتے، ہم اس جگہ پہ جا کے دیکھتے، نہ کوئی بدبو ہوتی، نہ کوئی وہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر آتی، اور روایات کے اندر یہ ہے کہ زمین شک ہوتی معجزتاً، اور آپ کا بول و براز جو ہے وہ زمین اپنے اندر نگل لیتی تھی۔ مالک بن سنان نے غزوہ احد میں حضور کو چوٹ لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا، انہوں نے اسے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہرگز جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔
اسی طرح ایک عورت نے آپ کا بول مبارک پی لیا، جب حضور کو اس بات کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہرگز کبھی پیٹ کے امراض کی شکایت نہ ہوگی۔ میں اس کی تفصیل اگر عرض کروں تو یوں سمجھیں، کھانا خوشبودار ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، کھانے سے پہلے اس کے اندر خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ہمارا جسم چونکہ کثیف ہے، مادیت رکھتا ہے، اور وہ لطیف کھانا جب ہماری کثافت کے ساتھ، ہماری مادیت کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، وہ بدبودار ہو کے نکلتا ہے، پسینے کی صورت میں اور ریڑھ کی صورت میں، تھوک کی صورت میں، پخانے کی اور پیشاب کی صورت میں۔ یہی کھانا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں داخل ہوتا، چونکہ آپ بشر بھی ہیں اور آپ حضور نور بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کے پیٹ مبارک میں جب وہ کھانا تھوڑی دیر رہتا تو وہ اور زیادہ لطیف ہو جاتا تھا، اس کی لطافت بدلتی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی اللہ نے آپ کو معجزانہ شان عطا کی تھی۔ ہم کثافتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نور علی نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت عام عورتوں کی طرح مجھے نفاس اور حمل کی تمام تر نجاستوں سے اللہ نے پاک رکھا۔ آقا کریم رحمت کونین کی شرمگاہ کو کسی نے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے تو وضو نہ فرمایا اور آپ نے نماز ادا فرمائی، کیونکہ نیند کل موت ہوتی ہے۔ عام بندے جب وہ سوتے ہیں تو عوارض بشریہ جو انسان کو عوارض لاحق ہوتے ہیں، مثلا سوتے ہوئے ہوا کا خارج ہو جانا یا کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جانا، ہم بے خبر ہو جاتے ہیں، اس لیے جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہم عبادات کے لیے وضو کرتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی بے خبر نہ تھی، وہ نبی ہی کیسا جو بے خبر ہو جائے۔ جب حضور آرام فرما ہوتے، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، آپ کا دل جاگتا تھا، اور معجزانہ صورت میں آپ عوارض بشریہ سے آپ بے خبر نہیں ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک اور رائے مبارک، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں میں نے کثیر مرتبہ یہ بات پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ دانا اور عقل مند اور افضل الرائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے کہ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے آگے دیکھتے ہیں۔ بلکہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ فرمایا کہ تم سے نہ میرا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع اور خضوع پوشیدہ ہے۔ رکوع جو ہے وہ تو ظاہری کیفیت ہے، نظر آتی ہے، اور خشوع و خضوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ہمارے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو وہ جو روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو تم رکوع کرتے ہو جس کا تعلق ظاہر سے ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جو تمہارے دل کی کیفیت ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور تاریکی میں بھی ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے اجالے میں عام بندہ دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے نامور رکانہ پہلوان کو آپ نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بچھاڑا۔ جب وہ پہلی مرتبہ حضور نے اس سے کشتی کی، اس نے کہا شاید اتفاقاً ایسا ہوا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کشتی کی، عرب کا نامور پہلوان، حضور نے پھر اسے بچھاڑ دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ کشتی کی، پھر حضور نے اسے بچھاڑ دیا۔
اس نے کہا کہ آپ کی عام طاقت نہیں ہے، آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خصوصی طاقت سے نوازا تھا۔ غزوہ خندق میں جب گڑھا کھود رہے تھے، دشمنوں نے مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا، تو خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان نمودار ہوئی۔ حضور رحمت کونین کے صحابہ نے بڑی کوشش کی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، لیکن جب حضور رحمت کونین تشریف لائے، آپ نے اوزار کو پکڑ کے جب اس پتھر پہ مارا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک، آپ کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے انداز میں چلتے تھے، نہ بہت دوڑتے تھے نہ بہت آہستہ، درمیانی چال چلتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بے بہا کوشش کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ چل سکیں، یہاں تک کہ وہ تیز تیز چلتے، لیکن حضور اپنی درمیانی چال کے باوجود بھی صحابہ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے۔ گویا راوی کہتے ہیں یا صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے معلوم ہوتا تھا حضور جب چلتے ہیں تو زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے، زمین آپ کے لیے سکیڑی جا رہی ہے، آپ آرام سے چل رہے ہوتے تھے، اور ہم تیز چلنے کے باوجود حضور کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر مبارک اور معاف کرنا، اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ظلم و ستم کے اوپر تبلیغ دین کے لیے ظلم و ستم بھی برداشت کیے، اور آپ نے لوگوں کی زیادتیوں کو معاف بھی کیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہے کہ جب کافر جو مسلمانوں کے اوپر، صحابہ کے اوپر، صحابیات کے اوپر، حضور کے اوپر ظلم و ستم کر کے منہ لٹکائے کھڑے تھے کہ آج حضور حکم دیں گے اور ہمارا سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن حضور نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج سے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آج عام معافی کا دن ہے۔ بلکہ حضور نے ان لوگوں کے لیے دعائے ہدایت فرمائی۔ غزوہ احد میں جب حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کی جان کے وہ درپے تھے، انہوں نے پوری کوشش کی یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے دندان مبارک کا صدمہ پہنچا، خون مبارک نکلا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر کریں، ان کے لیے دعائے ضرر کریں، لیکن حضور نے پھر ان کے لیے دعا کی یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ زید بن سعنہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ حضور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس میں آئے، حضور کے کپڑوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اے آل عبد المطلب، تمہارا یہی کام ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ معاملے کو پورا نہیں کرتے۔ مجلس میں سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں بڑا جلال آیا، انہوں نے غصے کے ساتھ حضرت زید بن سعنہ کو دیکھا۔ اگر حضور کا ادب درمیان میں نہ ہوتا شاید حضرت عمر بن خطاب ان کا سر تن سے جدا کر دیتے، حضور کی وجہ سے انہوں نے برداشت کیا۔ جب حضور نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب نے زید بن سعنہ کو گھور کے دیکھا ہے، غصے سے دیکھا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہا عمر تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتے، تم بجائے اس کے کہ ان کو گھور کے دیکھ رہے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا زید بن سعنہ کو جو ان کے ساتھ میں نے معاملہ کیا تھا، ابھی وہ دن باقی تھا، ابھی دن باقی تھے کہ اسے جو میں نے چیز دینی تھی، جو میں نے اسے لین دین کیا تھا، لیکن یہ پہلے آ گیا، لیکن پھر بھی آپ ان کا حق انہیں ادا کریں اور انہیں زیادہ بھی دیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا زیادہ کس بات کا؟ کہا زیادہ اس بات کا کہ تم نے اس کو گھور کے دیکھا ہے، تم نے اس کو غصے سے دیکھا ہے۔ زید بن سعنہ جب اسلام لے آئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن سعنہ کو کہا کہ تم تو آسمانی کتابوں کو جاننے والے ہو، تورات انجیل زبور کو علم رکھنے والے ہو، تمہیں تو حضور کے مقام اور مرتبے کا پتہ ہے، سابقہ کتابوں کے اندر، سابقہ امتوں کے اندر حضور کا مقام اور ذکر جو ہے وہ زبان زد عام تھا، پھر تم نے ایسی بے ادبی کیوں کی؟ حضرت زید بن سعنہ نے کہا
میں نے جتنی بھی آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی تھی، لیکن ایک نشانی کا امتحان باقی تھا، وہ یہ کہ ان کے ساتھ جو جتنا جہل کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ جو جتنا بے ادبی کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ اتنا ہی اسے کریمانہ طور پہ ملتے ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ جب جان بوجھ کے ایسی بے ادبی کی، حالانکہ ابھی لین دین کا جو معاملہ تھا، معاہدہ تھا، وہ تو دن باقی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے میرا حق بھی مجھے ادا کر دیا اور مجھے زیادہ عطا کیا۔ تو میں یقین کر گیا کہ یہ وہی آخری نبی الزماں ہیں کہ جن کی نشانیاں میں نے دیگر کتابوں کے اندر پڑھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور خیر اور صدقہ کرنے میں اجود الناس تھے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی کہ جیسے تیز آندھی آتی ہے، اس سے بھی تیز تر آپ سخاوت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی اس کے اندر بکریوں کے ریوڑ تھے، آپ نے اسے عطا کر دیے۔ اس نے وہ لیے، میں دیگر کتابوں کے اندر پڑھا، یہ حاتم طائی کے بیٹے غالباً عدی بن حاتم تھے، حضور نے ان کو دیے، اور وہ مال جب انہوں نے لیا اپنی قوم میں چلے گئے، اپنی قوم کو جا کے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ اتنا نوازتے ہیں کہ پھر غربت اور تنگ دستی کا خوف نہیں رہتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا علم تھا۔ دوسروں کے لیے ان کی ضرورتوں کو، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، آقا کریم رحمت کونین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں درم و دینار آئے، آپ نے صبح سے لے کے دوپہر تک پھر نماز پڑھی، پھر دوپہر سے لے کے عصر تک، پھر مغرب تک آپ نے سب اسے تقسیم کر دیے لوگوں کے درمیان۔ جب تقسیم کر دیے تو پھر ایک سائل آیا، اس وقت آپ کے پاس ظاہری طور پہ کچھ نہ تھا، جب اس نے سوال کیا اپنی ضرورت کا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ اور میرے نام سے قرض لے لو اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو، میں بعد میں اسے دے دوں گا۔ قریب ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور جب آپ کے پاس تھے تو آپ نے عطا کر دیے، اب تو آپ کے پاس ظاہری طور پہ کچھ نہ تھا، تو آپ نے قرض لے کے اس کی ضرورت کو کیوں پورا کیا؟ جب سیدنا عمر بن خطاب نے ایسا کہا تو حضور کے چہرہ پر انوار پہ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ قریب ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب اس بات کے اوپر کہ حضرت عمر نے اس بات سے روکا ہے کہ وہ قرض لے کے لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو حضور کے چہرے پر انوار پہ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ تو حضرت ایک صحابی انصاری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ خرچ کیجئے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو حضور اس بات کو سن کے آپ خوش ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا یہ مقام تھا کہ جب ہوتے تب بھی عطا کرتے، اور جب آپ کے پاس ظاہری طور پہ نہیں ہوتے تو آپ دوسروں سے قرض لے کے اس کی ضرورت کو پوری کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور شجاعت رکھنے والے تھے۔ چنانچہ جنگوں میں جب بڑے بڑے نامور اور معروف جنگجو صحابہ شش و پنج میں پڑ جاتے تھے، اس وقت بھی میدان جہاد میں آقا کریم کی ذات بابرکات استقامت کے ساتھ دشمنوں کے سامنے صف آرا کھڑے نظر آتے تھے، اور آپ کی استقامت کو دیکھ کے صحابہ کو ہمت بنتی تھی اور مسلمان فتح حاصل کرتے تھے۔ قاضی یاز لکھتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے، رات کو ایک عجیب سی آواز آئی، تمام اہل مدینہ ڈر گئے اور اپنے گھروں سے نکلے اور دیکھے کہ جا کر کیا ہوا۔
وہ سب مل کے جب اس طرف جا رہے تھے کہ جس طرح سے کوئی شور و غل تھا کہ شاید اچانک کسی نے حملہ کر دیا ہے اور ڈر و خوف کا عالم تھا، سب نے دیکھا کہ جب ابھی وہ دیکھنے جا رہے تھے حضور تلوار لٹکائے اپنے کندھے مبارک پہ اس طرف سے واپس آ رہے تھے، اور آ کے لوگوں کو بتایا کہ آرام سے سو جاؤ، کوئی حملہ نہیں ہوا۔ تو حضور شجاعت اور بہادری میں تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا مبارک، رحمت کونین کی ہر ادا پہ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام۔ آپ تمام انسانوں سے زیادہ با حیا تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کواری باکرہ عورتوں سے بھی زیادہ با حیا تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا، اس کی ناپسندیدہ بات، اس کے عیب کے بارے میں پتہ ہوتا، اس کی غلطی کے بارے میں پتہ ہوتا، کریم آقا اتنے با حیا تھے، اتنے با مروت تھے، کبھی بھی لوگوں میں اس کا نام لے کے، اس کے قبیلے کا نام لے کے اس کی غلطی کو نہیں بتاتے تھے۔ آپ عام طور پہ بات ایسی کرتے کہ اسے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ عیب اور یہ بات میرے متعلق ہو رہی ہے۔ یعنی حضور اتنے با حیا اور اتنے کریم تھے، اتنے با مروت تھے کہ آپ لوگوں کے عیبوں کو عیاں نہیں کرتے تھے اور آپ لوگوں کا عزت نفس کا خیال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار اور با مروت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ فرمائی تو صحابہ کرام کو انوائٹ کیا، صحابہ کرام تشریف لائے، کھانا کھایا، لیکن کھانا کھانے کے بعد کچھ صحابہ حضور کے اشکشانے میں، حضور کے خیمہ مبارک میں باتیں کرتے رہے۔ جب گفتگو کرتے رہے، اب آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، تکلیف دہ تھی کہ اب کھانا کھا لیا ہے، اب واپس جانا چاہیے تھا، لیکن حضور اتنے با مروت تھے، انہیں کہہ نہیں رہے تھے۔ قرآن مجید کے اللہ پاک نے آیت اتاری جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم حضور کے پاس آؤ، تمہارا کام مکمل ہو جائے تو پھر واپس پلٹ جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاق مبارک اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہر شعبے کے اندر اگر کوئی رول ماڈل چاہیے تو وہ میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس شعبے کے اندر زندگی کیسے گزاریں تو حضور کی زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلاق تھا کہ کوئی اگر آپ کے کان میں بات کرتا، آپ اس وقت تک کان کو نہ ہٹاتے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کر لیتا، اپنا سر پیچھے نہ کرتے تھے۔ جب آپ کسی سے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، آپ اس سے ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے فوراً جب تک کہ خود اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچ لیتا تھا۔ آپ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، آپ کسی کی بات کو ٹوکتے نہیں تھے، آپ اتنے خلاق والے تھے۔ مدینہ شریف کے لوگ صبح چاش کے وقت سردیوں کے دن ہوتے تو بچے برتن لے آتے، عرابی لوگ بھی، دیگر مدینہ شریف کے رہنے والے حضور کے سامنے سخت سردیوں میں چاش کے وقت میں صبح 7-8 بجے آپ کے پاس وہ لے آتے برتن پانی کے، اور حضور اس میں اپنا دست مبارک ڈالیں تاکہ وہ پانی بابرکت ہو جائے، اور پھر اسے اپنے مریضوں کو پلاتے تھے اور وہ شفا یاب ہوتے تھے۔ لیکن حضور نے کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور اتنے رحیم تھے کہ آپ ہر معاملے کے اندر امت کے لیے آسانی چاہتے تھے، امت کے لیے آسانی چاہتے تھے۔ آپ کو مسواک اتنی پسند تھی، لیکن حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اگر مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا میں اسے ہر نماز کے اندر جو ہے وہ اسے فرض کر دیتا۔ اس لیے حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ ہر سال فرض ہے؟ ہر سال فرض ہے۔ حضور جلال میں آ گئے، حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اس کے 2 مثالیں میں نے دی۔ حضور نے ہر معاملے کے اندر، دین کے معاملے کے اندر، دنیا کے معاملے کے اندر اپنی امت کے لیے شفقت کا اظہار کیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے تمہارے اندر ایک ایسا عظمت والا رسول بھیجا ہے کہ امت کا مشقت میں پڑنا،
یہ حضور کو ناگوار گزرتا ہے۔ حضور اپنی امت کے سکون اور آرام کے لیے بڑے حریص تھے۔